یہ جو خط ہے یہ آپ کی تاریخ کا حصہ بن گیا. سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان جج صاحبان کو ہیرو قرار دے رہے ہیں. یہ اسحاق ڈار نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. ڈار صاحب نے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں جو خیبر پختونخوا سے سینیٹرز جانے ہیں اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے. کسی فوجی ڈکٹیٹر کے دور میں نہیں ہوا, یہ جمہوریت کے چیمپئن بھٹو کے دور میں ہوا. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, سپریم جوڈیشل کونسل کو, اس کے اوپر جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کا اجلاس ہوا, اس میں یہ کمیشن بنانے کی بات ہوئی, وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی بات ہوئی, لیکن یہ فیصلہ متفقہ نہیں تھا. اب اس کو ایکسپریس نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے, جو ایکسپریس ٹریبیون ہے, اس کی تفصیل بھی میں بتاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ کل بھی رات کو جو آپ نے ولاگ بنایا تھا اس میں آپ نے ذکر کیا اس خط کا. یہ جو خط ہے اس کا ذکر آپ بار بار سنیں گے. ہو سکتا ہے مجھ سے آج سنیں یا کل سنیں, کسی اور سے آج سنیں یا کل سنیں, اس کے بعد نہ سنیں, لیکن یہ جو خط ہے یہ آپ کی تاریخ کا حصہ بن گیا. وہ کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, اور سم ٹائم آپ لوگ اس کو یا ہم لوگ اس کو اس وقت کمپریہینڈ نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی کتنی سگنیفیکینس ہے, اور آنے والے وقتوں میں یہ کیسے پڑھایا جائے گا, اس کو کیسے دیکھا جائے گا. جس طرح ماضی میں نظریہ ضرورت کا کیس, کچھ دیگر چیزیں ہیں, ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو پاکستان کی جو جوڈیشل تاریخ ہے, نہ صرف جوڈیشل تاریخ, جو پاکستان کی پورے ملک کی تاریخ ہے, جو ہماری یہاں پہ انتظامیہ کی تاریخ ہے, حکومتیں کیسی بنتی ہیں, یہ وہ آنے والی نسلیں جب اس کے حوالے سے پڑھیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا دور بھی آئے کہ اس خط کو مطالعہ پاکستان میں شامل کر لیا جائے. اس لیے کہ اس میں بڑے اس قسم کے سوالات اٹھائے گئے ہیں جن کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری رائے دی جاتی ہے, لیکن یہ ایک انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے. دنیا کے اندر آپ کہیں پہ بھی جوڈیشری دیکھ لیں, وہ مختلف ٹیئرز میں ہوتی ہے. لوور جوڈیشری ہوتی ہے, سول کورٹس ہوتی ہیں, سیشن کورٹس ہوتی ہیں, آپ کی سول کورٹ ہو گئی, آپ کی کراؤن کورٹ ہو گئی, پھر آپ کے اس کے اوپر ہائی کورٹس ہوتی ہیں, پھر آپ کی سپریم کورٹ ہوتی ہے. ایک ڈفرنٹ ٹیئرز کے اوپر جوڈیشری آپریٹ کرتی ہے. جو ہائی کورٹ ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں, کسی بھی نظام, کوئی بھی نظام ہو عدالتوں کا, کہ اس میں چاہے وہ کوئی برطانیہ سے ریلیٹڈ ہو یا امریکہ سے ریلیٹڈ ہو, جو ہائی کورٹ لیول کے جج صاحبان ہوتے ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ملکوں کی, قوموں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں. وہ اس لیول کے فیصلے ہوتے ہیں جو سوسائٹی کی بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, سوسائٹی کو شیپ کرتے ہیں. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیول پہ جو فیصلے آتے ہیں, اس لیول کے اوپر جہاں پہ یہ جج صاحبان آپریٹ کرتے ہیں, یہ ایک بڑا ہائی لیول ہوتا ہے. اور پاکستان میں ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان, تقریباً 90% ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے اس طرح کے فیصلے کروانے کی توقع کی جا رہی ہے, اس طریقے سے ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. اور وہ باقاعدہ ایک خط لکھ کے اس کے اوپر سارے دستخط کر کے بھیجتے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, سپریم جوڈیشل کونسل کو. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ پاکستان کے اندر, یہ جناب یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہوگا جس کا بار بار آپ ذکر سنیں گے, یہ دنیا بھر میں جہاں پہ لا کے جو طالب علم ہوں گے, دنیا بھر میں جو سیاسیات کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, جو ریاست کے امور کو پڑھنے والے لوگ ہوں گے, اس کے حوالے سے اپنا علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہوں گے, یہ وہ چیز ہے کہ یہ خط جو ہے یہ دنیا بھر میں پڑھا جائے گا. میں اور آپ تو آج کل اس کا ذکر کر کے شاید چپ کر جائیں, جس پر میں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ دنیا بھر میں یہ خط بار بار کوٹ ہوگا, یہ پڑھا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر جو رسپانس آیا ہے وہ کافی ہمیں ٹریویل لگتا ہے, مطلب اتنا سگنیفیکنٹ نہیں لگتا جتنا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثالیں دی کہ یہ اس لیول کی جوڈیشری ہے جو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑا انویسٹر پاکستان میں آیا ہو اور ہائی کورٹ اس کے اوپر پابندی لگا دے کہ جناب نہیں, اس کے ساتھ آپ نے کوئی ڈیل نہیں کرنی ہے, اس کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے وہ مناسب نہیں ہے, تو پوری اسٹیٹ مشینری رک جائے گی, پوری اسٹیٹ مشینری, آپ کچھ نہیں کر سکتے. ریکارڈنگ کی مثال ہمارے سامنے ہے, جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لیا اور پھر اس کو کیا ہوا, وہ پوری ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو ہائی کورٹس اس لیول پہ آپریٹ کرتی ہیں. یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی بہت سارے جو مالی معاملات ہیں حکومت کے, وہ ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے 100 ارب کے واجبات جو ہیں وہ لوگوں نے نہیں دیے. تو یہ اس لیول پہ یہ آپریٹ کرتے ہیں جہاں پہ یہ آپ کے ملک کو بنا سکتے ہیں, آپ کے ملک کو بگاڑ سکتے ہیں, آپ کے ملک کا تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں, ملک کی جو ڈائریکشن ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں.
اور ان 6 جج صاحبان کے ساتھ مبینہ طور پہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر وہ ایک فل کورٹ اجلاس ہوا سپریم کورٹ کا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی. اب یہ سارے جو معاملات تھے یہ وزیر اعظم کی جو انتظامیہ ہے اس سے ریلیٹڈ تھے. آپ کے 3 پلرز ہوتے ہیں ریاست کے: انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ. اب اس میں یہ سامنے ایکسپریس ٹریبیون کی بھی خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنے گا، انکوائری ہونی چاہیے، اس کو انڈورس کیا ہے. لیکن یہ یونینیمس نہیں تھا. وہاں پہ کچھ جج صاحبان نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے، اس کا جو پرنسپل ہے اس کو ہم افیکٹ کریں گے. انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ کمپلین انتظامیہ کے خلاف ہے اور انتظامیہ ہی اگر اس پہ کمیشن بنائے گی اور وہی ٹی او آرز سیٹ کرے گی تو یہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے پرنسپل کے ایک طرح سے خلاف ہوگا. اچھا، جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو جج صاحبان نے لکھا ہے یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا نہیں، یہ میں اگین بڑی ذمہ داری سے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ دنیا کی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے. اس طرح ایک ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے یہ لکھا اور انہوں نے گائیڈنس مانگی ہو سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ انتظامیہ سے ہمیں یہ ہو رہا ہے، لیکن آگے سے جو رسپانس آیا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے. آگے سے اسی انتظامیہ کو چودھری بنا دیا گیا کہ وہ انتظامیہ جو ہے وہی حکومت وہ فیصلہ کرے گی، وہ کسی شخص کو لگائے گی. یہ ہوتا نا کہ ریٹائرڈ جج بھی سپریم کورٹ لگا دیتی، نہیں، وہ لوگ وہ کابینہ بنائے گی، کابینہ اس کے ٹی او آرز جو ہے وہ سیٹ کریں گے اور وہ اس کے اوپر آگے معاملات کو لے کے چلیں گے. پر اینی وے سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان نے اس کی مخالفت کی. ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر ہے. ڈیورنگ دا فرسٹ فل کورٹ میٹنگ آن وینسڈے اٹ از فردر لرنڈ، مطلب کہ یہ جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ کچھ ججز نے ان 6 جج صاحبان کو ہیرو قرار دیا. جی ہاں جی، سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان جج صاحبان کو ہیرو قرار دے رہے ہیں. یہ سامنے ایکسپریس کی خبر ہے، مختلف صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. ابھی تک اس جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے جو منٹس ہیں وہ تو سامنے نہیں آئے کہ کیا کچھ ڈسکس ہوا، اس لیے کہ جو بھی میٹنگ ہوتی ہے یقیناً اس کے منٹس ہوں گے. میرے خیال میں ضروری ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے، انصاف کے لیے کہ کم از کم وہ منٹس بھی شیئر کر دیے جائیں کہ وہاں پہ مختلف جو جج صاحبان نے کیا رائے دی. اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹڈ ہے، یہ ڈائریکٹلی انصاف سے ریلیٹڈ ہے، یہ ڈائریکٹلی جو ہے افیکٹ کرے گا پورے ملک کو، قوم کو. یہ جو ان کے فیصلے مختلف چیزیں، تو جو بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں میرے خیال میں مناسب ہوگا. باقی تو یہ معزز عدالت نے خود فیصلہ کرنا ہے انتظامی طور پہ. اس کے جو منٹس ہیں وہ شیئر کیے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جو مختلف میٹنگز ہوتی تھی جج صاحبان کی جہاں پہ ججز کی تعیناتی والا معاملہ بھی ہوتا تھا، اس کی آڈیوز لیک ہو جاتی تھی، آڈیو سامنے آ جاتی تھی اور پھر ایک موقع پہ سپریم کورٹ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کی آڈیو بھی لگا دی تھی. یہ جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے جہاں پہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے، اس کی آڈیو بھی جو ہے آنی چاہیے سامنے، اس کی آڈیو بھی شیئر کی جانی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ڈیلیبریٹ ہوا، کیا چیزیں ہوں، اور اس کے منٹس تو کم از کم سامنے آنے چاہیے اگر اس میں کوئی آئینی اور قانونی قدغن نہیں ہے. اچھا، جہاں پہ ایک طرف یہ خط جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے تاریخ رقم ہوئی ہے، دوسری طرف جو ہے حکومت نے بھی تاریخ رقم کر دی ہے. اسحاق ڈار نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، ڈار صاحب نے. جیسے یہ خبر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم نے جو ہے ری کانسٹیٹیوٹ کی ہے سی سی آئی اور ڈار صاحب کو اس میں انکلوڈ کر دیا ہے اور اورنگزیب صاحب کو نکال دیا ہے. جی ہاں جی، یہ تاریخ رقم کر دی ہے کہ وزیر خزانہ کو نکال دیا ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر خارجہ کو اس کمیٹی میں ڈال دیا گیا ہے. یہ کونسل آف کامن جو انٹرسٹ کی کمیٹی ہے وہ ہے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. پرائم منسٹر شہباز شریف ہیز ایکسکلوڈیڈ محمد اورنگزیب فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو ایز اے ممبر آف دی کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI while including the first time in the history of council Minister for Foreign Affairs Ishaq Dar in the composition of reconstituted CCI. Well-informed sources told Business Recorder. اب یہ Business Recorder یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پہلی دفعہ جناب یہ جو ہماری معیشت سے ریلیٹڈ یہ بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرتے ہیں، ہمارے فائنانس سے ریلیٹڈ یہ بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرتے ہیں، اس سے فائنانس منسٹر کو نکال دیا گیا اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایک فارن منسٹر کو ڈالا گیا، اسحاق ڈار صاحب کو اس میں ڈالا گیا.
اب دیکھا جس طرح میں نے کہا کہ وہ ججز تاریخ جہاں پہ رقم کر رہے ہیں وہ لیٹر لکھ کے، دوسری طرف یہ حکومت جو ہے یہ بھی تاریخ رقم کر رہی ہے، اور یہی حکومت وہ کمیشن بنائے گی اور اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ اچھا، ڈان نیوز کی اس خبر کے مطابق، ویسے تو ہمیں بھی پتا ہے ڈفرینٹ سورسز سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہی ہے کہ یہ جو اوتھ ٹیکنگ کا معاملہ ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کی جو حلف برداری کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے، جس میں سارے ممبرز نے بیٹھ کے وہ فیصلہ دیا، وہاں پہ یہ ہنٹ کیا گیا کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں جو خیبر پختونخوا سے سینیٹرز جانے ہیں اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے۔ ڈیلے کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، وہ جو اوتھ جن کا نہیں ہوا، وہ جو ممبرز ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں مخصوص نشستوں پہ جو ممبرز آئے ہیں ان کا اوتھ ابھی نہیں ہوا، تو وہاں پہ یہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا سے جو سینیٹرز جانے ہیں ان میں یہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اب یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو لوگ ہوئے ہیں منتخب، ان کا اوتھ لیا جائے اور ہاؤس کو کمپلیٹ کیا جائے، اور کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ وفاق میں اور پنجاب میں بھی تمام لوگوں کا اوتھ ہو جاتا، میاں اسلم کو بھی بلا کے اس کا بھی اوتھ لیا جاتا، کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک اوتھ نہیں لے سکے ان کو بھی بلا لیا جاتا، اور صدر صاحب کا انتخاب بھی تب ہی ہوتا جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جاتی۔ صدر کو تو پرانے سینٹ سے منتخب کروانے کی اتنی جلدی تھی کہ انتخاب بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، وہاں پہ بھی تھوڑا سا ڈیلے کی بات کر دی جاتی نا کہ ابھی ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، ریزرو سیٹوں والا جو معاملہ ہے اس وقت تک وہ عدالت میں تھا، اس وقت تک اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اس وقت تک اس کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا گیا تھا، اس وقت تو سارا کچھ کروا لیا گیا، تمام آئینی عہدوں کے اوپر جو ہے وہ بندے الیکٹ کروا لیے گئے۔ اب سینٹ کا معاملہ ہے۔ اب ادھر یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو مخصوص نشستیں ہیں، ووٹ ملا ہے عمران خان کو، لیکن مخصوص نشستوں پہ آ رہے ہیں لوگ دیگر جماعتوں سے، تو ان کو اسمبلی میں لانا ہے اور پھر ان لوگوں نے ووٹ دینا ہے پیپلز پارٹی والوں کے لیے، نون لیگ والوں کے لیے، ANP والوں کے لیے یا کسی اور کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا، اگر وہ نہیں پہنچ سکے ٹائم پہ اس میں پارلیمنٹ کے اندر، اگر ان کی حلف برداری نہ ہوئی تو یہ ہنٹ دی جا رہی ہے، ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب سینٹ کا جو الیکشن ہونا ہے KP سے جو سینیٹرز آنے، اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کے نام پہ جو ووٹ پڑا ہے اس کے اوپر میاں صاحب کے جو کارکن ہیں یا زرداری صاحب کے نظریے والے جو لوگ ہیں یا باچا خان کے نظریے والے جو لوگ ہیں، ان کو الیکٹ کرنا، ان کو حلف لینا ضروری ہے، ان کو اسمبلی میں لانا ضروری ہے۔ اب اگر آپ باچا خان کے نظریے کی بات کریں تو ایمل ولی خان صاحب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے بلوچستان سے۔ ساری زندگی خیبر پختونخوا کے اوپر پالیٹکس کی، میں تو کہتا ہوں بڑی جماعت ہے، اور اس جماعت کے ساتھ ماضی میں بڑی زیادتیاں بھی ہوئیں۔ یہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، بہت سارے نوجوان ہمیں سنتے ہیں اور ان کو شاید تاریخ کا نہیں پتا، یہ پہلے نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، نیپ ہوتی تھی، اس کے اوپر پابندی لگائی گئی، اس کو ملک دشمن قرار دیا گیا۔ اس جماعت کے خلاف ایک ٹرائیبیونل بنا، اس کو غالباً حیدرآباد ٹرائیبیونل کہتے ہیں، اس میں مختلف لوگوں کو سزائیں دی گئی، جس میں حبیب جالب صاحب بھی شامل تھے۔ کہا گیا کہ یہ نظریہ پاکستان اور پاکستان کی جو ہے مخالف ایک طرح سے سمت میں جا رہے ہیں، یہ لوگ یہ نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ملک دشمن قرار دیا گیا، ان سب کو گرفتار کیا گیا، اور یہ کسی آمر کے دور میں نہیں ہوا، یہ کسی فوجی ڈکٹیٹر کے دور میں نہیں ہوا، یہ جمہوریت کے چیمپئن بھٹو کے دور میں ہوا۔ جس طرح آج کل تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے PDM کی حکومت نے جو کیا ہے 16 ماہ کے دوران، جس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا، عدالتوں سے لوگ چھوٹتے تھے، دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، وقت پہ انتخابات نہیں کروائے گئے، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ تو اس جو عوامی نیشنل پارٹی جو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا۔ تو اس پارٹی کی اپنی ایک تاریخ ہے، تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک اسٹرگل سے آپ انکار نہیں کر سکتے، چاہے وہ باچا خان صاحب ہو جائیں، چاہے وہ اس کے بعد ولی خان صاحب ہو جائیں، پھر اسفندیار ولی صاحب ہو جائیں، اور اب ان کے صاحبزادے ایمل ولی صاحب ہو جائیں۔ تو یہ جناب خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کی باتیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جناب ہم PTI کو ہرا دیں گے، پر حالت یہ ہے کہ اب ایمل ولی خان صاحب جا کے بلوچستان سے بلا مقابلہ جی ہاں جی، یہ کس سے انہوں نے گپ شپ لگائی ہوگی، کس سے انہوں نے یہ جو بڑی انہوں نے تقریریں کی نا، الیکشن جب وہ ہارے ہیں تو بڑی سخت تقریریں کی، کس کو ٹارگٹ کیا وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بلوچستان سے یہ اور کاکڑ صاحب بالکل نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی ہو گئے محمود و یاز۔ بلوچستان پہنچے تو سب ہی ایک ہو گئے جناب، وہاں سے کاکڑ صاحب بھی منتخب ہو گئے بلا مقابلہ، ساتھ ایمل ولی خان صاحب بھی بلوچستان سے منتخب ہو گئے۔ اب ایمل ولی خان صاحب سینٹ میں بلوچستان کی عوام کی
نمائندگی کریں گے، ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے یا خیبر پختونخوا کے حقوق کا تحفظ کریں گے؟ اس بارے میں تو ایمل صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا ملک ہے جی، بلوچستان ترقی کرے یا خیبر پختونخوا ترقی کرے، پاکستانی ترقی کرے گا، تو میرے خیال میں ایمل صاحب کو دونوں جگہوں کی نمائندگی کرنی چاہیے اور سب کی نمائندگی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اے این پی کے کتنے ووٹ ہیں بلوچستان میں، کاکڑ صاحب کے کتنے ووٹ ہیں بلوچستان میں، تو ایمل صاحب اگر جیتے ہیں تو پھر سب کی نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ اچھا، 7 senators unopposed on general seats from province بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں، ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اس میں جو شخصیات شامل ہیں اس میں جناب آپ کے غیر جانبدار نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ ابھی بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ غیر جانبدار میں نے خدا نخواستہ کوئی طنز نہیں کی ہے، وہ غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ وہاں سے منتخب ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ہوتا ہے عدل، یہ ہوتا ہے انصاف، یہ ہوتا ہے نظام، یہ ہوتا ہے آئین، یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ غیر جانبدار تھا نا وہ نگران وزیر اعظم، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہی، وہ آزاد ہی منتخب ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں کہ کسی جماعت کی وجہ سے۔ ہاں ویسے ادھر جماعتیں کون کون سی ہیں جن کے ووٹوں سے وہ بنے ہوں گے اس کا مجھے نہیں پتا، پر خود وہ بڑے آزاد آدمی ہیں اور غیر جانبدار آدمی، اسی وجہ سے ان کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ۔ آگے ایک خان صاحب ہیں، خان سید الخان ناصر صاحب ہیں، وہ پی ایم ایل این کے ہیں، آغا شاہزیب دورانی صاحب ہیں، وہ پی ایم ایل این کے ہیں، سردار عمر جو صاحب ہیں وہ پی 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 کے ہیں، جان محمد بولدئی صاحب ہیں وہ نیشنل پارٹی کے ہیں، احمد خان خلجی صاحب ہیں وہ جے یو آئی ایف کے ہیں، اور ایمل ولی خان صاحب ہیں وہ اے این پی کے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے جماعتوں سے ہوئے ہیں، لیکن کاکڑ صاحب جو ہے وہ آزاد ہوئے، اس لیے کہ وہ غیر جانبدار تھے، پتہ نہیں کس نے ان کو ووٹ دیا لیکن وہ وہاں سے منتخب ہو گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب وہاں پہ یہ منتخب ہو گئے ایمل ولی خان صاحب بھی، اور غیر جانبدار آزاد امیدوار انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی بلوچستان سے منتخب ہو گئے۔ اچھا، اب ایک اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ مریم بی بی ایک لیگیسی لے کے آئی ہیں، وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، اس کے اوپر دنیا بھر میں باتیں بھی ہوئیں اور اس کو میڈیا نے رپورٹ بھی کیا، پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب آصفہ بھٹو صاحبہ بھی ایک لیگیسی لے کے آ رہی ہیں، وہ الیکشن میں آ رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ اب یہ بھٹو کے وارث اور یہ سیاسی لوگ اور یہ جمہوریت پسند اور ایک لیگیسی اور یہ اور وہ، اب اس پہ ہو رہا کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے، میں پہلے یہ آپ کا جو ان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، علیم عادل شیخ صاحب نے وہاں سے ٹویٹ کی اور اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کوٹ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے۔ علیم عادل شیخ صاحب نے لکھا ہے، سندھ پولیس سے کچے کے ڈاکو تو پکڑے نہیں جا رہے، سارا زور ہمارے ورکرز پر لگا رہے ہیں۔ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ کپتان عمران خان کے دلیر ورکر ضمنی انتخاب میں نواب شاہ سے این اے 207 سے زرداری صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ سے تحریک انصاف کے امیدوار غلام مصطفیٰ رند کو سندھ پولیس نے اغوا کر لیا ہے۔ سندھ پولیس ہوش کے ناخن لے غلام مصطفیٰ رند کو فوری رہا کیا جائے۔ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگینسٹ پی ٹی آئی کنٹینیوز، اور کینڈیڈیٹ فار from NA 207 who is contesting against Zardari's daughter Asifa Zardari has been abducted earlier today. It's crystal clear that law of jungle is now supreme in Pakistan. اب یہ آصفہ بھٹو صاحبہ کے مقابلے میں یہ بندہ، اور اس کو پولیس نے مبینہ طور پہ اٹھا لیا۔ اب یہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، یہ نہیں کہ کسی محفل میں لگا رہے ہیں، وہ باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے ہیں۔ کیا اس بندے نے کیا کیا ہے کہ اس کو ابھی گرفتار کیا گیا یا اس کو بھی پکڑا گیا ہے یا اس کو مبینہ طور پہ غائب کر دیا گیا ہے؟ اگر اس نے کچھ کیا تھا تو اس کو پہلے ہی پکڑ لیتے۔ اب مطلب کیا سندھ میں اتنا عرصہ حکومت کرنے کے باوجود آصفہ صاحبہ کو اس طریقے سے لانچ کرنا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں مسئلہ ہو، کوئی قانونی نقطہ ہو، لیکن یہ تو دیکھیں نا ان کی لانچنگ سے پہلے ہی یہ اس قسم کی اگر خبر آ گئی ہے، ایک تو پھر کہاں گئی جمہوریت، کہاں گئی باقی جو آپ کی جمہوری روایات؟ کیا یہ چیز مناسب ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ تو یہ وہ الزام لگا رہے ہیں، بڑا سنگین نوعیت کا الزام لگا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کیا جواب دیتی ہے۔ اگر ایسا ہے جس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، پولیس نے اٹھا لیا ہے کیونکہ آصفہ بھٹو زرداری کو وہاں سے الیکشن جتوانا ہے، تو اس کے اوپر حکومت کا رسپانس آنا چاہیے۔ دوسری طرف جن لوگوں کی ضمانتیں ہوئی تھیں، مریم بی بی وہ بھی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں،
اور صوبے میں جن خواتین کی ضمانت ہوئی تھی، عالیہ حمزہ کی، صنم جاوید کی، اب ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے کسی اور شہر کی پولیس لے کے جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی 9 مئی کے حوالے سے مقدمہ درج ہے۔ بھائی وہ تھے 9 مئی کو لاہور میں، ساری ویڈیوز ہیں، فوٹیجز ہیں، یہ کیسے سپر مین ہے جو ادھر سے بھی ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں، ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں؟ اگر ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پولیس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے کہ یہ خواتین جو ہیں وہ لاہور میں بھی موجود تھیں اور کسی اور شہر میں بھی ان کے خلاف کوئی FIR ہے۔ اگر یہ بات درست ہے جو صنم جاوید صاحبہ کی بہن سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہی ہیں، ٹویٹر کے اوپر شیئر کر رہی ہیں، اور اس طرح کی خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ ان کو کسی اور شہر کی پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، آلدو کہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ ویسے اس طرح کے کیسز میں عموماً ضمانت بڑی پہلے ہو جاتی ہے، بار بار یہ قانونی نقطہ بھی اٹھایا جاتا ہے، لیکن ان کی ضمانت ہوئی اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس معاملے کو حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جن کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی ان کو DC صاحب نے MPO کے تحت پکڑ لیا۔ اب یہ ملک کی سب سے بڑی سپریم کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں سے کوئی ضمانت پہ رہا ہوتا ہے پر انتظامیہ اس کو نہیں چھوڑتی ہے۔ تو ٹرائیکاٹمی آف پاورز جو ہم پہلی سٹوری میں بات کر رہے تھے، انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عدلیہ نے فیصلہ دیا، انتظامیہ نے جناب ان کو آزاد نہیں کیا۔ اب وہی عدلیہ جو ہے جس کو انتظامیہ سے شکایات ہیں وہ انتظامیہ کے پاس چلی گئی ہے کہ تم ایک اس پہ انکوائری کمیشن بناؤ، ٹرمز آف ریفرنس اس کے سیٹ کرو اور پھر اس کے اوپر تحقیقات کرو اور میک شور کرو کہ جو عدلیہ ہے وہ بالکل آزاد رہے، اس میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہ ہو۔ تو یہ ذمہ داری انتظامیہ کو دی گئی ہے۔ تو ڈز اٹ میک سینس؟ کیا آپ کی نظر میں یہ اس کا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں وہ سینس بناتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی سینس بنتا ہو سکتا ہے اس میں کوئی آئینی اور قانونی نقطہ ہو، لیکن میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہو رہا کیا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔